وہ قاصد بڑا ہی تیز رفتار تھا جس نے سلطان ایوبی کا پیغام اگلی رات کے آخری پہر بغداد میں نور الدین زنگی تک پہنچا دیا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا تھا کہ راستے میں ہر چوکی پر اسے تازہ دم گھوڑا مل جائے گا، لیکن وہ گھوڑا صرف تبدیل کرے، خود آرام اور کھانے کے لیے نہ رکے، کہیں بھی گھوڑا آہستہ نہ چلے۔ اگر رات کو نور الدین زنگی کے پاس پہنچے تو دربان سے کہہ دے کہ انہیں جگا دے۔ اگر زنگی خفگی کا اظہار کرے تو کہہ دے کہ صلاح الدین نے کہا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں۔ قاصد جب نور الدین زنگی کے دروازے پر پہنچا تو محافظ دستے نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیغام صبح دیا جائے گا۔ قاصد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے مگر کہیں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی نہ رکا۔ تھکن، بھوک، پیاس اور تو راتوں کی بیداری سے وہ لاش بن گیا تھا۔ زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی، وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ پیغام بہت ضروری ہے۔ نور الدین زنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے، دربان اور اپنے باڈی گارڈز کے کمانڈر کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پرواہ نہ کی جائے۔ قاصد کی حالت دیکھ کر باڈی گارڈز کمانڈر نے اندر جا کر نور الدین زنگی کی خوابگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آ گیا اور پیغام اور قاصد کو ملاقات کے کمرے میں لے گیا۔ قاصد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا۔ زنگی نے اپنے ملازموں کو بلایا اور قاصد کی دیکھ بھال کرنے کو کہا۔ اس نے پیغام پڑھنا شروع کر دیا۔ سلطان ایوبی نے لکھا تھا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں۔ آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا۔ میں نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا ہے، ابھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہوں کہ صلیبیوں کی ایک فوج نے شاہ ریمانڈ کی سرکردگی میں باہر سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے محفوظہ سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں۔ بھوکے صلیبی اپنے ان گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں، مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ صلیبیوں کا دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے جانباز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے۔ وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا، مگر سوڈان میں میرا بھائی تقی الدین ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی صحرا میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے۔ وہ مدد مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے محاذ سمیٹنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے۔ مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں۔ غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا آلہ کار بن کر مصر میں بغاوت اور صلیبی جلغار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ خود میرے پاس آیا ہے۔ میں اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں۔ محترم، میں کرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا، ورنہ صلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین پسپا بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے، آئیے اور یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اپنی فوج ساتھ لائیں۔ میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا، ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا۔ امید ہے آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے۔ نور الدین زنگی نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا، شب خوابی کے لباس میں ہی مصروف کار ہو گیا۔ فوجی حکام کو بلا لیا، انہیں احکام دیے، اور دن ابھی آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی فوج کرک کی سمت کوچ کر چکی تھی۔ زنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر صلیبی بدک جاتے۔ اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ وہ فن حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ اس نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاذ پر پہنچا کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اگر قاصد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو دور سے گرد کے بادل دیکھ کر سلطان ایوبی سمجھتا کہ صلیبیوں کی فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی گھوڑا سرپٹ بھگاتا استقبال کے لیے گیا۔ نور الدین زنگی اسے دیکھ کر گھوڑے سے کود آیا۔ اسلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسبان جب گلے ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائیں۔ زنگی نے کہا، صلاح الدین، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو۔ یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوگی۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے، دشمن کے خلاف باتیں کریں گے، بلند دعوے کریں گے، دشمن کو کچل دینے کے نعرے لگائیں گے، مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور اس کے دین کے دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر چکے ہیں۔ دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو تلوار بنائے گا اور ان کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا۔ پریشان نہ ہو صلاح الدین، ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ تم مصر پہنچو اور تقی الدین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو۔
दाएं बाएं हमले करके दुश्मन को उलझाए रखो ताकि तकीउद्दीन का कोई दस्ता कहीं घेरे में ना आ जाए। मिस्र में फौजों को यकजा करो और मिस्र में जो फौज है उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसके दिमाग से बगावत का कीड़ा निकाल दूंगा। शाम के बाद जंगी ने अपनी फौज को करक के महासरे पर लगा दिया और सुल्तान अय्यूबी की फौज पीछे हटाई। उसे फौरन काहिरा के लिए कूच का हुक्म दे दिया गया। कुछ गलती वहां हो गई जहां सुल्तान अय्यूबी ने रिमांड की फौज को घेरे में ले रखा था। जंगी ने जब वहां अपने दस्ते इस हिदायत के साथ भेजे कि सुल्तान अय्यूबी की फौज की बदली करनी है, तो अहकाम और हिदायत पर किसी गलत फहमी की बिना पर अमल न हो सका। रिमांड ने इत्तेफाक से उस समत हमला किया जहां उसे तवक्को थी कि मुसलमानों का दस्ता कमजोर है। उसने वहां किसी को भी हमला रोकने के लिए तैयार न पाया। वो उस तरफ से निकल गया और कुछ फौज भी निकल गई। सलीबियों की बची कुची फौज फंसी रह गई, जिसे अगले रोज पता चला कि उनका हुक्मरान कमांडर भाग गया है, तो उसने भी अंधाधुंध भागने की कोशिश की। सलीबी अपनी जानें बचाने के लिए लड़े, कुछ मारे गए और बाज पकड़े गए। नुकसान ये हुआ कि रिमांड निकल गया, फायदा ये हुआ कि घेरा कामयाब रहा और नूरुद्दीन जंगी की फौज का ये हिस्सा करक के महासरे को कामयाब करने के लिए फारिग हो गया। सुल्तान अय्यूबी जब काहिरा को रवाना होने लगा तो हसरत भरी नजरों से करक को देखा। उसने जंगी से कहा, तारीख ये तो नहीं कहेगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पसपा हो गया था, मैंने महासरा उठाया तो नहीं। नूरुद्दीन जंगी ने उसका गाल थपका कर कहा, नहीं सलाहुद्दीन, तुमने शिकस्त नहीं खाई, तुम जज्बाती हो गए हो, जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती। सुल्तान अय्यूबी ने करक को देखते हुए कहा, मैं आऊंगा मेरे फलस्तीन, मैं आऊंगा। उसने घोड़े को एड़ लगा दी, फिर पीछे मुड़कर न देखा। नूरुद्दीन जंगी उसे देखता रहा। वो जब अपने घोड़े समेत दूर जाकर गर्द में छुप गया तो जंगी ने एक नायब से कहा, इस्लाम को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत होगी। ये वाकया 1173 ईस्वी 569 हिजरी के वस्त का है। मिस्र के देहाती उसकी राह देख रहे थे। हर किसी की जबान पर यही अल्फाज थे, वो आसमान से आया है, खुदा का दीन लाया है, दिल की बात बताता और आने वाले वक्त के अंधेरों को रोशन करके दिखाता है, मरे हुओं को उठा देता है। वो कौन था? जिन्होंने उसे देखा था वो उसकी करामात से इस कदर मशहूर हो गए थे कि ये जानने की जरूरत महसूस न करते थे कि वो कौन है। वो तस्लीम कर लेते थे कि वो आसमान से आया है, खुदा का दीन लाया है, और जो लोग उसकी राह देख रहे थे वो इस सवाल से बेनियाज थे कि वो कौन है। काफिले गुजरते थे तो उसकी करामात सुनाते थे। कोई अकेला धकेला मुसाफिर किसी गांव में जाता तो उसी के मौजों का जिक्र करता। बाज लोग उसे नबी और पैगंबर भी कहते और कुछ ऐसे भी थे जो उसे बारिश का देवता मानते थे और उसकी खुशनुदी के लिए इंसानी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे। उनमें से कोई भी ये जानने की कोशिश न करता था कि उसका मजहब क्या है और वो कैसा अकीदा साथ लाया है। लोग अभी पसमानदगी के दौर में थे, इल्म से बेबहरा थे और कुदरत के सितम का शिकार रहते थे। उन्हें जहां उम्मीद मिलती थी कि उनके मसाइब का हल मौजूद है, वहां जाकर सजदे करते। उनकी अक्सरियत मुसलमान थी। इस्लाम की रोशनी वहां तक पूरी आबोताब से पहुंची थी। मुसलमानों ने मस्जिदें भी बना रखी थी। रब्बे काबा के हुजूर 5 वक्त सजदे भी करते थे, मगर इस्लाम के सच्चे अकीदे को पुख्ता तर करने का कोई इंतजाम न था। उनके इमाम बेइल्म थे जो अपनी इमामत को बरकरार रखने के लिए लोगों को अजीब गरीब बातें बताते रहते थे। कुरान को उन्होंने नाउजुबिल्लाह काले इल्म की एक किताब बना दिया था और ऐसा तासुर पैदा कर रखा था कि कुरान को सिर्फ इमाम समझ सकता है। चुनांचे ये मुसलमान कुरान को हाथ लगाने से भी डरते थे। इन इमामों ने लोगों के दिलों में गैब का एक लफ्ज बिठा दिया था और उन्हें बावर करवा दिया था कि जो कुछ भी है वो गैब में है और गैब में झांकने की कुदरत सिर्फ इमाम को हासिल है। इमामों ने इंसान को एक कमजोर चीज बना दिया था। उस मकाम से वसवसे और तवहुमात पैदा हुए। सहराई आंधियों की चीखों में उन्हें उस मखलूक की आवाजें सुनाई देने लगी जो इमाम कहते थे कि इंसानों को नजर नहीं आ सकती। बीमारियां जिन्नात और शर्र शरार बन गई थीं। इमाम मौलिज और आमिल बन गए थे जिन्होंने दावा किया कि उनके कब्जे में जिन्नात हैं। इंसान गैब से और गैब की सजा से इतने खौफजदा रहने लगे कि उनके दिलों में इस्लाम का अकीदा कमजोर पड़ गया और वो हर उस आवाज पर लब्बैक कहने लगे जो उन्हें गैब की मखलूक और गैब की सजा से बचाने का यकीन दिलाती। यही वजह थी कि लोग बेताबी से उसकी राह देख रहे थे जो आसमान से आया और मरे हुओं को उठा देता है। वो मिस्र के उस देहाती इलाके में वारिद हुआ था जो जुनूब मगरिब की सरहद के साथ था। उस जमाने में सरहद का कोई वाज़े वजूद नहीं था।
صلاح الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی، لیکن وہ بھی کہا کرتا تھا کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی۔ جہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی، اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی وہ امارت مصر کا آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ اسی باعث صلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سرحدوں کی حیثیت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی۔ اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے، یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فوقیت حاصل ہے، اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم رعایا کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے بچائیں، خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کارروائی کرنی پڑے۔ انہی قرآنی احکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا۔ گو ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کے ہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی ہوس کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کا کام بھی صلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت 5 سے 10 گنا ہوتی تھی، مگر وہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے۔ شکست نہ کھائیں تو فتح بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ قرآن کے احکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے، وہ اللہ کے نام پر لڑتے اور جانیں قربان کرتے۔ صلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گرفت کمزور کرنے کی ترکیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ایک مسلمان جو 10 غیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدے کی قوت محسوس کرتا ہے جو اسے کسی لالچ سے اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی سے بہت پہلے ہی یہودی اور صلیبی عالموں اور مفکروں نے مسلمانوں کی عسکری روح کو مردہ کرنے کے لیے ان کی کردار کشی شروع کر دی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ جب صلیبیوں کے خلاف اٹھے تو اس وقت تک صلیبیوں کی نظریاتی یلغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو 2 طرفہ استعمال کیا تھا۔ اوپر کے طبقے کو، جس میں حکمران، عمرا اور وزراء وغیرہ تھے، دولت، عورت اور شراب کا دل دادا بنا دیا تھا، اور نیچے یعنی پسماندہ لوگوں میں توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ جس طرح زنگی اور ایوبی نے فن حرب و ضرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالیں وضع کی، اسی طرح صلیبیوں نے درپردہ کردار کشی کے میدان میں نئے طریقے دریافت کیے۔ 3-4 یورپی مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض صلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی ہی چھوڑ دی۔ وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت زائل ہوتی رہے۔ زوردار حملہ ان کے مذہبی عقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کر دو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حقارت پیدا کر دیں۔ اس مکتبہ فکر کے صلیبی مفکروں میں فلپ آگسٹس سر فہرست تھا۔ یہ صلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کی بجائے جنسیت بھر دو اور انہیں ذہنی عیاشی میں ڈبو دو۔ اگسٹس اپنے مشن کی کامیابی کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لینے سے بھی گریز نہ کرتا۔ ہم جس دور یعنی 1169 کے لگ بھگ کی کہانی سنا رہے ہیں، اس وقت وہ نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھا کر مفتوحہ علاقے واپس کر چکا تھا۔ اس نے زنگی کو تاوان بھی دیا تھا اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر کے جزیہ دے رہا تھا، مگر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں اس نے چند ایک معذور مسلمان سپاہی واپس کیے۔ تندرست قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا
اور اب وہ کرک کے قلعے میں اسلام کی بےخونی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اسلام دشمنی خبت کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی بعض چالیں ایسی خفیہ ہوتی تھیں کہ اس کے اپنے صلیبی حکمران اور جرنیل بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس پر اپنے ساتھیوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ اندر سے مسلمانوں کا دوست ہے اور ان کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے۔ ایک یورپی مورخ آندرے آزون کے مطابق اس الزام کے جواب میں ایک بار آگسٹس نے کہا تھا، ایک مسلمان حکمران کو پھانسنے کے لیے میں اپنی کنواری بیٹیوں کو بھی اس کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ صلح نامے اور دوستی کے معاہدے کرنے سے گھبراتے ہو کیونکہ اس میں تم اپنی توہین کا پہلو دیکھتے ہو۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ کی نسبت صلح کے میدان میں مارنا آسان ہے۔ ضرورت پڑے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح نامہ کرو، معاہدہ کرو اور گھر آ کر معاہدے اور صلح نامے کے الٹ عمل کرو۔ کیا میں ایسا نہیں کر رہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے خون کے رشتے کی 2 لڑکیاں دمشق کے ایک شیخ کے حرم میں ہیں؟ کیا اس شیخ سے تم لڑے بغیر بہت سارا علاقہ لے نہیں چکے؟ کیا اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں۔ میں ہر ایک غیر مسلم سے کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرو اور انہیں دھوکہ دے کر مارو۔ یہ تھی وہ صلیبی ذہنیت جو ایک کامیاب سازش کے تحت سلطنت اسلامیہ کی جڑوں کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اسی سازش کا یہ نتیجہ تھا کہ مصر میں بغاوت کی چنگاریاں شعلہ بننے لگی تھیں، جسے سرد کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کرک کا محاصرہ اس حالت میں اٹھانا پڑا جب وہ صلیبیوں کی ایک سوار فوج کو قلعے سے باہر شکست دے چکا تھا۔ اسے محاصرہ نور الدین زنگی کے حوالے کر کے اپنی فوج سمیت قاہرہ جانا پڑا۔ وہ دل برداشتہ تو نہیں تھا لیکن دل پر ایسا بوجھ تھا جو اس کے چہرے پر صاف عیاں تھا۔ اس کی فوج کے سپاہی اس خیال سے مطمئن تھے کہ انہیں آرام کے لیے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے، لیکن دستوں کے وہ کماندار جو سلطان ایوبی کے عزم اور لڑنے کے طریقہ کار کو سمجھتے تھے حیران تھے کہ اس نے نور الدین زنگی کو فوج سمیت کیوں بلایا اور محاصرہ کیوں اٹھایا ہے۔ وہ تو فتح یا شکست تک لڑنے کا قائل تھا۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کے 2-3 سالاروں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور سوڈان میں تقی الدین کا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور اسے خیریت سے پیچھے ہٹانا ہے۔ سلطان ایوبی کے ساتھ علی بن سفیان بھی تھا، وہی مصر کے اندرونی حالات کی رپورٹ لے کے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کرک سے کوچ کے حکم کے ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ راستے میں بہت کم پڑاؤ کیے جائیں گے اور کوچ بہت تیز ہوگا۔ اس حکم سے سب کو شک ہوا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سفر کی پہلی شام آئی، فوج رات بھر کے لیے رک گئی۔ سلطان ایوبی کا خیمہ نصب ہو گیا تو اس نے اپنے اعلیٰ کمانڈروں اور اپنی مرکزی کمان کے عہدیداروں کو بلایا۔ اس نے کہا، آپ میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں معلوم نہیں کہ میں نے محاصرہ کیوں اٹھایا ہے اور میں فوج کو قاہرہ کیوں لے جا رہا ہوں۔ بے شک محاصرہ ٹوٹا نہیں، آپ میں کوئی بھی پسپا نہیں ہوا، لیکن میں اسے اگر شکست نہیں تو پسپائی ضرور کہوں گا۔ میرے رفیقو، ہم پسپا ہو رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو پسپا کرنے والے آپ کے اپنے بھائی ہیں، اپنے رفیق۔ وہ صلیبیوں کے رفیق بن چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اگر علی بن سفیان، اس کے نائب اور غیاث بلبیس چوکس نہ ہوتے تو آج آپ مصر نہ جا سکتے۔ وہاں صلیبیوں اور سوڈانیوں کی حکمرانی ہوتی۔ ارسلان جیسا حاکم صلیبیوں کا اعلی کار نکلا۔ وہ الادریس کے 2 جوان بیٹے مروا کر خودکشی کر چکا ہے۔ اگر ارسلان غدار تھا تو آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ حاضرین پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بے چینی اور اضطراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا۔ اس دور کا ایک واقع نگار قاضی بہاؤالدین شداد کی کسی غیر مطبوعہ تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 2 قندیلوں کی کانپتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ اس کا لب و لہجہ اور انداز ان پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ سلطان کی آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ تھا جو سب کو ڈرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں یہ کہہ کر کہ آپ میں بھی غدار ہیں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار ہیں۔ ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں لے کر بھی وفاداری کا یقین دلایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں وہ آپ کا دشمن ہے۔ دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور جہاں اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ مسلمان مستورات کی عصمت دری اور اسلام کی بے حقونی کرتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں، یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کسی ملک پر قبضے کی کوشش نہیں، یہ 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔
یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام نہیں ختم ہو جاتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔